بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبی وعلی آلہ واصحابہ المتعددین بآدابہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا سید السادات جئتک قاصدا ارجو رضاک واحتمی بحماک یا اکرم الثقلین ویا کنز الورا جد لی بجودک وارضنی برضاک۔ ایک دفعہ بآواز بلند درود شریف پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و شفاء صدورنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ۔ ایک دفعہ جھوم کر بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و شفاء صدورنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بارگاہ میں مختصر طریقے سے خراج عقیدت کے طور پر آج اختصاراً کچھ بیان کیا جائے گا۔ وہ آیت کریمہ جو میں نے ابھی پڑھی، جس کے بارے میں آپ نے چند روز پہلے کچھ بیانات یا بیان سماعت فرمایا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اے حبیب تم فرما دو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پہ ہی خوشی منانی چاہیے، اور یہ بہتر ہے ان تمام تر اکٹھی کی ہوئی چیزوں سے جن کو تم اکٹھا کرتے ہو۔ اس کے بارے میں ذکر کیا گیا تھا کہ بفضل اللہ و برحمتہ کے اندر اللہ کے فضل سے مراد اسلام اور اس کی رحمت سے مراد قرآن۔ یا پھر بیان کیا گیا تھا کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت دونوں جگہ سے مراد قرآن، اور یہ بھی بیان کیا گیا مفسرین کی طرف سے، جس کو بہت سارے لوگوں نے ذکر فرمایا، کہ اللہ کے فضل سے مراد قرآن اور اللہ کی رحمت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت دونوں سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، یعنی حضور کی آمد اور حضور کی تشریف آوری اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے چاہیے کہ لوگوں کو وہ خوشی منائیں۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ کے اندر اللہ کے فضل سے مراد نبی کی ذات ہے، اور اللہ کی رحمت سے مراد علی کی ذات ہے۔ نبی کی ذات اور علی کی ذات، تو نبی کے آنے سے بھی خوشی مناؤ اور علی کے آنے سے بھی خوشی مناؤ۔ یہ بھی ایک تفسیر بیان کی گئی ہے کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ کے اندر اللہ کے فضل سے مراد نبی کی ذات ہے، اور اللہ کی رحمت سے مراد علی کی ذات ہے۔ آج مولا کائنات ہی کی ذات سے متعلق چند باتیں پیش کی جائیں گی۔ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کی چھوچوی علیہ رحمت و رضوان، ان کی عقیدت میں ذکر کرتے ہیں، بندہ ہوں میں علی کا، بندہ ہوں میں علی کا یعنی غلام۔ کچھ لوگ لفظ بندہ سے بلا وجہ چڑھ جاتے ہیں، حالانکہ چڑھنے کی بات نہیں ہے۔ بندہ فارسی کا لفظ ہے جس کے معنی غلام کے ہیں،
جس کو آپ اردو میں غلام کہتے ہیں، نوکر کہتے ہیں، عربی میں غلام کہا جاتا ہے، مولا کہا جاتا ہے، اسی کو فارسی میں بندہ کہا جاتا ہے۔ حقیقتاً سب بندے اللہ کے ہیں، لیکن غلام ہر ایک مرید اپنے شیخ کا غلام ہوتا ہے، ہر آقا کا کوئی نہ کوئی غلام ہوتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے کہ حضرت حسن بریلوی علیہ رحمۃ و رضوان نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کہا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بندہ خدا کا وہ بندہ تمہارا۔ تو یہاں پر پہلے وہ رب کا بندہ کہا، حقیقتاً انہی کے بندے ہیں سب، رب ہی کے سب بندے ہیں۔ جو بندہ خدا کا وہ بندہ تمہارا، جو بندہ تمہارا وہ بندہ خدا کا۔ کہنا وہ یہ چاہتے ہیں کہ یوں تو اللہ کے بندے سبھی ہیں، لیکن حقیقتاً اللہ کا بندہ کہے جانے کے لائق وہ ہے جو تمہارا غلام بنے۔ ایسی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو حقیقتاً آپ کا غلام ہو جائے، حقیقتاً وہی صحیح طریقے سے رب کا بندہ کہے جانے کے لائق ہے۔ تو اتنی سی بات وہ سمجھا رہے ہیں، اس لیے انہوں نے کہا تھا جو بندہ خدا کا وہ بندہ تمہارا، جو بندہ تمہارا وہ بندہ خدا کا۔ ایسی ہی وہ فرماتے ہیں، بندہ ہوں میں علی کا، مولا میرا علی ہے۔ مولا آ گیا نا، اس کے مقابلے میں بندہ ہے، یعنی کہ غلام۔ والی میرا علی ہے، آقا میرا علی ہے۔ محبوب حق کا پیارا، سلطان مسندارا، وہ مرتضی علی ہے، وہ مرتضی علی ہے۔ دید علی عبادت، یعنی علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ دید علی عبادت، ذکر علی عبادت، کیا شان ہے علی کی، کیا مرتضی علی ہے۔ کیا شان ہے علی کی، کیا مرتضی علی ہے۔ طاقت نہ ہو پھر بھی آج سبحانہ تو کہنا ہی پڑے گا آپ کو، کیونکہ یہ علی کی ذات کا تذکرہ ہے، اور مولا علی کے نام سے ہی طاقت آ جاتی ہے۔ ان کے نام ہی میں کچھ ایسا اثر ہے۔ بے طاقتوں کو طاقت دیتا ہے مولا کائنات کا نام، اور بے ہمتوں کو ہمت دیا کرتا ہے مولا کائنات کا نام۔ جب ان کے نام میں اتنی برکت ہے تو ذات میں کتنی کرامت ہوگی۔ جو پھر گیا علی سے، حدیث شریف کا مطلب بیان کر رہے ہیں، جو پھر گیا علی سے وہ پھر گیا نبی سے۔ نفس رسول اکرم شان خدا علی ہے۔ ڈوبے جہاز امت، یہ کب ہو سکے اس کی ہمت، مانا خدائے امت وہ با خدا علی ہے۔ اے رنج و فکر دل سے ہو جلد دور میرے، اے رنج و فکر دل سے ہو جلد دور میرے، وہ دستگیر عالم کہف الورا علی ہے۔ مشکل اڑی رہے کیوں، آفت کھڑی رہے کیوں، مشکل اڑی رہے کیوں، آفت کھڑی رہے کیوں، جب وہ جہاں میں اپنا مشکل کشا علی ہے۔ جب وہ جہاں میں اپنا مشکل کشا علی ہے، کہہ دو مخالفوں سے تیغ جفا نہ کھینچیں، میرا معین و یاور شیر وغا علی ہے۔ نرغے میں ظالموں کے پھنس کر بھی اشرفی تو، ان کا تخلص ہے یہ، نرغے میں ظالموں کے پھنس کر بھی اشرفی تو، گھبرائیو نہ دل میں حامی تیرا علی ہے۔ گھبرائیو نہ دل میں حامی تیرا علی ہے۔ ایک دفعہ اور درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ مختصر سا تذکرہ دو کتابوں سے آپ کے سامنے تلخیصاً پیش کیا جائے گا۔ پہلی کتاب الصواعق المحرقہ حضرت ابن حجر حیثمی مکی علیہ رحمۃ و رضوان کی، اور دوسری کتاب ازالۃ الخفا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمۃ و رضوان کی۔ حضرت ابن حجر مکی علیہ رحمۃ و رضوان حضرت حسن ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے روایت کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ علی کی ذات ایسی ذات ہے
لم یعبد الاوثان قط، کہ علی نے کبھی بھی بتوں کی پوجا کی ہی نہیں۔ یہ اس زمانے کے حساب سے بڑی شان کی بات ہے۔ ہر گھر میں بت تھا، ہر جگہ پرستش ہو رہی تھی۔ ایسے ماحول میں رہ کر کے علی نے کبھی بت کی پوجا نہیں کی، یہ بڑی شان کی بات ہے۔ اور اس کی وجہ بتائی، لصغرہ ہی، چھوٹے پن کی، چھوٹے پن ہی سے کبھی بھی نہیں، بچپنے میں بھی کبھی نہیں۔ ایک جگہ تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمت و رضوان نے ذکر فرمایا کہ جب مولا کائنات پیٹ میں تھے، ان کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے رضی اللہ تعالی عنہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ حضور نے خود ہی ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ جب ان کی قبر کھودی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دفنانے سے پہلے خود قبر میں لیٹے، تاکہ قبر کی منزل میری اس دوسری ماں کے لیے آسان ہو جائے۔ فرمایا کرتے تھے کہ یہ میری دوسری ماں ہے، ایک تو ماں وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، مگر ان کے چلے جانے کے بعد میری سچی دیکھ بھال انہوں نے کی ہے، میری دوسری ماں ہے۔ فرمایا کرتے تھے کانت امی بعد امی التی ولدتنی، کہ یہ میری ماں تھیں اس ماں کے بعد جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور انہوں نے بھی خدمت کا حق ادا کر دیا۔ اپنے بچوں کو اتنا خیال نہیں رکھا کرتی تھیں کہ جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا کرتی تھیں۔ کچھ باتیں دیکھی ہوں گی تبھی یہ اس طرح سے کرتی تھیں۔ اس زمانے میں جب کہ لوگ کھانے پینے کے لیے ترس رہے تھے، کھانے پینے کے لیے لوگوں کے پاس چیزیں نہیں تھیں، ایسے موقع پر کھانا بچا بچا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری یہ ماں، دوسری ماں، دوسروں کے کھانوں میں سے بچا، حالانکہ میں وہاں ہوا بھی نہیں کرتا تھا، کھانا بچا بچا کے رکھا کرتی تھی، جب میں آتا تو مجھے کھلایا کرتی۔ پہلے خود لیٹے، اس کے بعد پھر کہا اب اسے اتارو، خود نماز جنازہ پڑھائی رضی اللہ تعالی عنہا۔ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا جب ان کے شکم مبارک کے اندر حضرت مولا کائنات تھے تو کیوں تو وہ تو اسی ماحول میں پڑھی، پلی بھی بڑھی بھی اسی ماحول کے اندر پروان چڑھی۔ جب کبھی کسی بت کو سجدہ کرنا چاہتی تھیں، فوراً پیٹ میں اتنا سخت درد ہوتا کہ سجدہ کر ہی نہیں پاتی تھی، جھک ہی نہیں پاتی تھی۔ جب سے مولا کائنات پیٹ کے اندر آئے، وہ ان کی ماں نے بھی کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا، حالانکہ اسلام آیا نہیں تھا اس وقت تک۔ فرماتے ہیں لصغری، چھوٹے پن سے ہی کبھی بھی نہیں کیا، اس لیے کہ اس سے ایک لائن پہلے انہوں نے ذکر کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منڈے کے دن آپ نے اعلان نبوت فرمایا۔ جب آپ 40 برس کے ہو گئے، آپ نے اعلان نبوت فرمایا کہ اللہ ایک ہے اور کوئی بھی نہیں ہے معبود برحق سوائے اس کے، اور میں اس کا سچا رسول ہوں۔ یہ اعلان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منڈے کو ہوا، اور ٹیوزڈے کو مولا کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر کے آ گئے تھے۔ صرف یہ تھوڑا سا وقفہ بچا، کیونکہ گھر میں ہی رہتے تھے نا، گھر میں ہی رہا کرتے تھے۔ دیکھو یہ اس کے اندر ذکر فرمایا گیا ازالۃ الخفا میں کہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر خدا کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ جب اللہ نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا تو حالات کچھ ایسے بنے ان قریشن اصابتہم عظمت شدیدہ، کہ
کہ قریش کے اوپر بڑا سخت قحط سالی کا دور آ گیا، آسمان سے پانی برسنا بند، زمین سے سبزی نکلنا ختم، لوگ پریشان حال ہو گئے۔ وکان ابو طالب ذا عیال، اور جناب ابو طالب ان کی آل اولاد زیادہ تھی، بچے زیادہ تھے۔ اب ایسی صورتحال میں کہ سب لوگ بھوکے مر رہے ہیں، تو جس کے پاس بچے زیادہ ہوں گے پریشانی زیادہ ہوگی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للعباس عمہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس سے یہ کہا۔ وکانا من ایسر بنی ہاشم، اور حضرت عباس حالت کفر ہی میں تھے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ حضرت عباس اس زمانے میں قریش کے اندر، بنو ہاشم کے اندر سب سے زیادہ مالدار تھے، سب سے زیادہ عیش اور خوشی کی زندگی گزار رہے تھے۔ تو کہا یا عباس ان اخاک ابا طالب کثیر العیال، کہا جناب عباس آپ جانتے ہیں کہ آپ کے بھائی ابو طالب اس کے پاس بچے زیادہ ہیں۔ وقد اصاب الناس ما ترى من هذه الازمه، اور یہ جو قحط سالی پڑی ہوئی ہے اس کو تم جانتے بھی ہو کہ کتنی مصیبت و پریشانیوں کے اندر اس وقت قوم ہے۔ فانطلق بنا الیہ، ایسے وقت میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم شروع ہی سے مصیبتوں کو دور کرنے کے خواہاں رہا کرتے تھے۔ کسی کے اوپر سے مصیبت دور ہو جائے، چاہے خود مصیبت میں آ جائیں، خود پریشانی میں آ جائیں، لیکن دوسروں کی مصیبت دور ہو جائے۔ خاص طور سے رشتہ داروں کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے دل و جان سے کوششیں کیا کرتے تھے، حالانکہ خود بھی پریشانی کے عالم میں تھے اس وقت۔ حضرت عباس کو بھی بلایا اور خود بھی گئے اور کہے چلو فانطلق بنا الیہ، چلو ذرا چلتے ہیں اپنے بھائی کے پاس، چلو ابو طالب کے پاس، کیوں؟ لنخفف من عیالہ، تاکہ کچھ بچے اس کے ہم اپنے یہاں لے آئیں، اس کے اوپر سے بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ آخذ من بیتہ رجلا وتأخذ انت رجلا، میں بھی کچھ لیتا ہوں اور تم بھی کچھ لے لو۔ فتکفیہما عنہ، چنانچہ ہم دونوں مل کر کے ان کے اوپر سے کچھ خفت کر دیں گے۔ قال عباس، عباس بولے ہاں بات صحیح کہہ رہے ہو۔ فانطلقا، دونوں گئے، حتی اتیا الی ابی طالب، یہاں تک کہ دونوں جناب ابو طالب کے پاس آئے۔ فقال لہ، اور دونوں نے آ کر کے ان سے کہا، انا نرید ان نخفف عنک من عیالک، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے بال بچوں میں سے تم سے کچھ ہم لے کر کے تمہارا بوجھ ہم ہلکا کر دیں۔ حتی ینکشف عن الناس ما هم فیہ، تاکہ یہ حالات جو ہیں جب تک یہ دور نہیں ہو جاتے ہیں تب تک ایسا کر لیتے ہیں۔ فقال لہما ابو طالب، تو ابو طالب ان سے بولے، اذا ترکتما عقیلا، کہ اگر ایسا ہے تم یہ سوچ کے آئے ہو تو سنو، عقیل میرے پاس رہ دینا۔ 4 بچے تھے ان کے لڑکے، ایک عقیل اور ایک طالب اور ایک جعفر اور ایک حضرت علی۔ تو کہا کہ تم یہ سوچ کر کے آئے ہو تو عقیل اور طالب کو، ایک روایت میں یہ ہے کہ عقیل اور طالب کو میرے پاس رہنے دو، فصنعا ما شئتما، اس کے بعد پھر جو تم چاہو وہ تم کرو۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا، فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیا وضمہ الی صدرہ، تو یہ سن کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علی کو اپنے قریب بلایا اور اپنے سینے سے چمٹا لیا۔ وَأَخَذَ الْعَبَّاسُ جَعْفَرًا فَضَمَّهُ إِلَيْهِ، اور حضرت عباس نے حضرت جعفر کو لے لیا اور انہوں نے لے کر کے وہ اپنے گھر لے گئے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت سے مولا کائنات کو اپنے یہاں رکھ کر کے ان کی پرورش کر رہے تھے۔ اس لیے ان دونوں حضرات نے، دونوں لکھنے والوں نے اپنے اپنے طور پر یہ کہا ہے کہ حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ، جو ائمہ اربعہ میں سے ایک ہیں، انہوں نے یہ ارشاد فرمایا ہے، ما جاء لأحد من الفضائل ما جاء لعلی، کہ سارے صحابہ کرام 1,24,000 کے آس پاس ہیں صحابہ کرام، کہ سارے صحابہ کرام میں سے سب سے زیادہ فضیلتیں جس کی آئی ہیں اس کا نام علی ہے۔ یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت کا۔ افضل البشر بعد الانبیاء کون ہیں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
یہ عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا. ان کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جس کے اوپر اکثر لوگ ہیں وہ یہی کہ پھر عثمان غنی، پھر حیدر کرار رضی اللہ عنہ. بات فضیلتوں کی ہے کہ فضیلت احادیث میں جس کی سب سے زیادہ آئی ہے اس کا نام حیدر کرار ہے، اور اس کی وجہ حضرت ابن حجر حیتمی نے بیان کی اپنے طور سے، مگر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ نے 2-3 وجہ بیان کی، کیونکہ یہ بات کے ہیں اس لیے ان کی بات زیادہ ذہن میں آ رہی ہے، زیادہ قوی تر لگ رہی ہے. اور اس بات کو بھی بیان کیا جس کو ابن حجر حیتمی علیہ رحمہ نے بھی ذکر فرمایا اپنی کتاب میں. وہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت مولا کائنات ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بھائی ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے زیادہ فضیلت آنے کی، چچیرے بھائی ہیں نا، چچیرے بھائی. تو ایک فضیلت تو مولا کائنات کو یہ ملی. چچیرے بھائی ہونا حالت ایمان میں فضیلت کی بات ہے کہ نہیں؟ فضیلت کی بات. پھر دوسری فضیلت ان کو یہ ملی کہ اللہ کے رسول نے خود گھر میں رکھ کر کے ان کی پرورش کری، یہ فضیلت ہو گئی. تیسری فضیلت ان کو یہ ملی کہ اپنی سب سے زیادہ چہیتی بیٹی کا نکاح مولا کائنات سے کیا. حالانکہ اور بھی آئے تھے رشتے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے اور آئے تھے، انہوں نے رشتے دیے، انہوں نے رشتے دیے، انہوں نے رشتے دیے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب کو منع کرتے گئے، یہاں تک کہ مولا کائنات کا رشتہ آیا. جب مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ آیا، حضرت مولا کائنات رضی اللہ عنہ کے رشتے کو فوراً اللہ کے رسول نے قبول فرما لیا. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی کچھ کشمکش میں تھیں. خود پوچھا ابا جان سے، عرض کیا یا رسول اللہ، بابا جان آپ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں، آپ نے اتنے مالدار اتنے بڑے بڑے لوگوں کے رشتوں کو ختم کر دیا، اور علی کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. مولا کائنات کے پاس پیسے نہیں تھے زیادہ، رہنے کے لیے صحیح طرح سے مکان بھی نہیں تھا. تو عرض کیا بابا جان آپ نے میرا رشتہ علی کے ساتھ کیا، اور علی کے ساتھ میں کتنا خوش رہوں گی، ان کے پاس تو بہت زیادہ کھانے پینے کے لیے بھی نہیں ہے، مالدار نہیں ہے زیادہ. آپ نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ، کیا تو اس بات سے خوش نہیں ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے جب نظر رحمت زمین والوں کے اوپر ڈالی تو اس میں سے 2 کو چنا، نبیوں میں سے مجھے چنا ہے اور ولیوں میں سے علی کو چنا ہے. تو میں نے تیرا رشتہ اس کے ساتھ کیا ہے جو مجھے اس کائنات میں اس وقت سب سے زیادہ محبوب ترین ہے. تو کیا اس سے خوش نہیں ہے؟ جب یہ سنا تو وہ خوش ہو گئی کہ جیسے آپ کی مرضی ویسے ہماری مرضی. آج کی بچیوں کو اس سے سبق لینا چاہیے کہ ہمارے باپ ہماری ماں ہمارے ساتھ جو کرتے ہیں وہ ہم سے زیادہ بہتر ہمارے لیے جانتے ہیں. لیکن آج کا ایسا زمانہ نہیں ہے. ہماری بچی بھی یہی چاہتی ہے، جب تک میری سمجھ میں نہیں آج کے ماں باپ نے بھی ویسے اس پہ کمپرومائز کر لیا ہے حالات کی بنا پر. صحیح ہے، درست ہے، ہمیں کوئی اعتراض کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. آپ کی زندگی ہے، آپ جس طرح سے چاہو اس کا فیصلہ کر سکتے ہو، لیکن ماں باپ کے اوپر سے بھروسہ ختم نہیں ہونا چاہیے. میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، اولاد کا بھروسہ ماں باپ کے اوپر سے ختم نہیں ہونا چاہیے. حالانکہ یہاں کے ماں باپ بھی بچیوں کو اور بچوں کو پوری ذمہ داری دے دیتے ہیں کہ بیٹا تم سمجھو ہم تو الگ ہے، ایسا نہیں ہے کہ تم ہم سے کہو کہ تم نے رشتہ کرایا تھا. آج کے ماں باپ یہ ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہیں. حالات ایسے ہو گئے ہیں، حالات نے کمزور کر دیا ہے، حالات یہاں پر لا کر کے کھڑا کر چکے ہیں. ورنہ تو پہلے کا زمانہ یہ تھا کہ بچیاں اپنے ماں باپ سے سر جھکا کے یہی کہا کرتی تھیں بابا جان جو تمہارا فیصلہ وہ ہمارے سر اور آنکھوں کے اوپر ہے. جو سوالات ہوتے تو وہ کرتے. مولا کائنات کا جب رشتہ ہوا، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دل کے اندر جو خلش تھی وہ بیان کی کہ نہیں؟ بیان کر دی انہوں نے. لیکن جب جواب ملا خوش ہو گئی، جو آپ کا فیصلہ وہ ہمیں منظور ہے. اور رشتہ ہو جانے کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوسرے ہی دن ان کے گھر پہ جا کر کے دونوں کو خوشخبریاں سنائی تھیں
اور پھر یہ کہا تھا اپنی بیٹی سے کہ اے میری بیٹی، میں نے تیرا رشتہ اس سے کیا ہے جو مجھے اس کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ترین ہے۔ تو انہوں نے ذکر کیا تیسری وجہ یہ ہے کہ اپنی سب سے چہیتی بیٹی کا نکاح مولا کائنات سے کیا، اس لیے فضیلتیں زیادہ آئی ہیں۔ اور چوتھی وجہ یہ بیان فرمائی حضرت ابن حجر حیتمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ میرا ہی کلمہ پڑھنے والے علی کو پریشان کریں گے اور بہت دل دکھائیں گے۔ تو کیونکہ وہ غیب داں نبی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کی فضیلتوں کو پہلے ہی سے بیان کر دیا، اور بیان کر کے چھپایا نہیں، صحابہ کرام کو بیان کرتے رہتے تھے۔ مولا کائنات کی فضیلتیں صحابہ کرام کے سامنے بیان کرتے رہتے تاکہ یہ فضیلتیں پھیلتی رہیں، چھپی ہوئی نہیں رہیں۔ تو یہ 4 فضیلتیں بیان کی، فضیلتوں کی وجہ بیان کی۔ اور جب ایک وقت وہ آیا کہ لوگوں نے مولا کائنات کو پریشان کرنا شروع کیا، کون تھے؟ قرآن آگے رکھتے تھے۔ اس لیے تو بار بار ہم کہتے ہیں کہ ہر قرآن کو آگے رکھنے والا صحیح نہیں ہوتا ہے، اس کو خارجی کہا جاتا ہے، خارجی۔ اور ان کی نسلوں میں سے آج بھی لوگ موجود ہیں، ایسا نہیں کہ وہ نسل ختم ہو گئی۔ مولا کائنات کے سامنے قرآن کو اٹھا رہے ہیں۔ جو علی کے سامنے قرآن کو اٹھائے، بتائے کتنے حق پر ہوگا وہ؟ اور فیصلہ وہ قرآن سے ہی کرانا چاہتے ہیں، مولا کائنات کے سامنے، کہ یہ قرآن فیصلہ کرے گا۔ ایسے وقت میں علی کے سینے کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی؟ علی کے سینے کے اوپر تو ہاتھ رکھ کے اللہ کے رسول نے خود یہ دعا دی تھی، اے میرے اللہ علی کے سینے کو قرآن کے لیے کھول دے۔ علی خود کہتے ہیں میرے لیے کسی بھی سوال کا جواب دینا اس کے بعد سے مشکل ترین نہیں رہا، ہر سوال کا جواب مولا کائنات نے عطا فرمایا، ہر سوال کا جواب دیا۔ کتنی مشکل ترین اس وقت کی صورتحال رہی ہوگی جس وقت میں خود چوتھا خلیفہ اللہ کا محبوب ترین اللہ سے یہ دعا مانگے، اے میرے اللہ یہ زمین میرے لیے تنگ ہو گئی، مجھے اٹھا لے اب۔ یہ کون دعا مانگ رہا ہے؟ خلیفہ برحق، مولا کائنات، اللہ کے حبیب کا حبیب، وہ دعا مانگتا ہے۔ یہ حالات کس نے پیدا کیے؟ لوگوں نے۔ اس سے کم ان لوگوں کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچ جانی چاہیے کہ جو دین کا کام کرنا چاہتے ہیں پھر بھی لوگ ان کے اوپر اعتراضات کرتے رہتے ہیں، سوالات کرتے رہتے ہیں، پریشان کرتے رہتے ہیں۔ اگر اس کے من میں تھوڑا سا بھی اخلاص ہے تو وہ یہ سوچ کے اپنے دل کو تسلی دے سکتا ہے جب علی کو لوگوں نے نہ چھوڑا تو اگر مجھے وہ پریشان کریں تو کوئی ایسی بات نہیں۔ اس لیے بزرگان دین نے پہلے ہی سے فرما دیا ہے ما نجى الله ورسوله من لسان الورى فكيف انا، جب اللہ اور اللہ کا رسول بھی لوگوں کی زبانوں سے نہ بچا تو پھر میری کیا حقیقت ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اگر خدا کے لیے کام کرنا چاہتا ہے، رسول کے لیے کام کرنا چاہتا ہے، قرآن کے لیے کام کرنا چاہتا ہے تو یہ نہ دیکھے کہ کون کیا کہہ رہا ہے، یہ دیکھے کہ میرا رسول اور میرا خدا اس میں خوش ہو رہا ہے یا نہیں۔ اگر ایسا ہے تو مولا کائنات کی سیرت کو اپنائے، مولا کائنات کی سیرت کو اپنائے۔ میں نے تو آیت کریمہ پڑھی تھی نا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اور اس میں یہ بھی ذکر کیا تھا کہ اس میں مراد ہے کہ اللہ کا قرآن، اور یہ بھی ذکر کیا گیا تھا کہ جو اللہ کے قرآن کو، کلام اللہ کو مضبوطی سے تھامے رہے اس کو خوشی منانی چاہیے۔ جو قرآن کی خدمت کرتا ہے خوشی منانے کا حقدار ہے۔ اسی وجہ سے جب قرآن ختم ہوتا ہے نا لوگ خوشیاں مناتے ہیں، لوگوں کو بغیر کسی وجہ کی چڑھان ہوتی ہے۔ آپ نے قرآن ختم کیا، مسجد کیوں سجا رہے ہیں صاحب؟ بغیر وجہ کے فضول خرچی ہو رہی ہے۔ کھانا کیوں کھلا رہے ہیں صاحب؟ بغیر وجہ کی فضول خرچی ہو رہی ہے۔ فضول خرچی اسی کا نام ہے،
فضول خرچی کہتے ہیں اس کو جو خدا کی نافرمانی میں خرچ کیا جائے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ قرآن کے لیے خوشیاں منائی جائیں۔ آج الحمدللہ شبینہ ہوا، پہلے دن لوگ آئے، چھوٹے چھوٹے بچوں نے پڑھا، رب تبارک و تعالیٰ ان کو صحیح سالم رکھے، قرآن کا فیضان ان سب کو نصیب فرمائے۔ کتنے لوگوں نے کھڑے ہو کر کے سنا، کتنے لوگوں نے اور دیگر طریقے سے اس کی خدمت پیش کی۔ کوئی اس کا اجر دے نہ دے، کوئی دے ہی نہیں سکتا، مگر اللہ ضرور عطا فرمائے گا۔ کھڑے ہو کر کے قرآن مجید سننا، مولا کائنات کے کہے ہوئے کے مطابق ایک لفظ پہ 100 نیکیاں ملتی ہیں۔ آپ تراویح میں سنتے ہیں، شبینے کے اندر بھی سنیں گے۔ رب تبارک و تعالی ہمیں آپ کو سب کو توفیق دے کہ زیادہ سے زیادہ سنیں آ کر کے۔ شبینہ رکھا ہی اس لیے گیا ہے۔ جو قرآن کی خدمت کرے، اللہ کے رسول کی دین کی خدمت کرے، جو مولا کائنات سے اظہار محبت کر کے خوشیاں منائے، اس کو حق ہے کہ وہ خوشی منائے۔ ایسے مولا کائنات کے لیے کیا صورتحال پیدا کر دی تھی لوگوں نے کہ مولا کائنات نے یہ دعا مانگی۔ رسول جانتے تھے ایسا حال ہونے والا ہے، اسی لیے پہلے ہی سے مولا کائنات کی فضیلتوں کو بیان کر دیا۔ خود علی کو قریب بلایا۔ علی کو قریب بلانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، علی کیا حال ہوگا اس وقت جب ایک تلوار تیرے یہاں آ کر لگے گی، یہاں تک کہ تیرے خون سے تیری داڑھی لال ہو جائے گی۔ یہ نبی پہلے ہی ذکر فرما رہے ہیں، پہلے ہی ذکر کرتے ہیں۔ جب مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ ملک شام کی طرف جانے لگے، لوگوں نے روکنا چاہا، حضور وہاں نہ جائیے، وہ لوگ آپ کی قدر نہیں کریں گے۔ عراق کی طرف جانے لگے، لوگوں نے روکنا چاہا، حضور وہ لوگ آپ کی قدر نہیں کریں گے، عراق کی طرف مت تشریف لے جائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جو تو کہنا چاہتا ہے نا وہ پہلے ہی سے میں جانتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کی کبھی کوئی بات غلط نہیں ہوتی ہے، انہوں نے پہلے ہی مجھ سے ارشاد فرمایا، علی وہ کون سا دن ہوگا، وہ کتنا عجیب دن ہوگا جب کسی خبیث کی تلوار تیری اس کن پٹی پہ آ کے لگے گی اور اسی سے تیری داڑھی لال ہو جائے گی۔ کہتے ہیں مجھے تو اسی دن سے یقین ہے کہ کوئی آئے گا اور میری کن پٹی پہ آ کر کے تلوار مارے گا۔ بہو جو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا۔ فجر کی نماز کے ٹائم ایسا ہی ہوا۔ حضرت ابن حجر حیتمی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سارے صحابہ میں سب سے زیادہ فضیلتیں مولا کائنات کی آئی ہیں۔ 4 وجوہات دونوں نے مل کر کے، میں نے دونوں نے جو بیان فرمایا تھا نا اس کو مکس کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں ابن حجر حیتمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی وجہ سے ان کو کرم اللہ وجہہ کہا جاتا ہے۔ کرم اللہ وجہہ کا مطلب ہے اللہ نے ان کے چہرے کو بتوں کے آگے جھکنے سے محفوظ رکھا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں نا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جب مولا کائنات کا نام آتا ہے کہتے کرم اللہ وجہہ الکریم۔ حالانکہ یہ خوبی حضرت ابو بکر صدیق کو بھی حاصل ہے۔ مولا کائنات تو بچپنے میں مسلمان ہو گئے، 8-10 سال کے، بعض لوگ کہتے ہیں 8 سال کے، بعض کہتے ہیں 9 سال کے، بعض کہتے ہیں 10 سال کے۔ دیکھو ہمارے بزرگوں کے کہے ہوئے میں بھی کتنی احتیاط ہوتی ہے۔ اب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس کا تذکرہ کیا تو فرمایا 8-10 سال کے تھے جب مسلمان ہوئے۔ تو جب لوگ عربی کتابوں کو دیکھتے ہیں نا، تو امام احمد رضا فاضل بریلوی ہوں یا اپنے دیگر بزرگان دین، بے ساختہ ان کے لیے یہ کہنے کو جی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پہ ہزاروں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ وہ جملوں میں ایسی باتیں بول دیتے ہیں کہ کئی کتابیں دیکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں نے یہ جملہ کیوں کہا ہے۔ اب کسی کتاب میں لکھا ہے 8 سال، کسی کتاب میں لکھا ہے 9 سال، کسی کتاب میں لکھا ہے 10 سال۔ اب وہ بیان کرتے کسی نے یہ لکھا کسی نے لکھا تو بات لمبی ہو جاتی ہے نا۔ ان سب کو سمیٹ لیا اور یہ کہا کہ جب مولا کائنات اسلام لائے تو ان کی عمر 8-10 سال کی رہی ہوگی۔ سب کو لے لیا نا اس میں، 8-10 سال دونوں بیان فرما دیے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جوان تھے،
یہ ان کے لیے تو بڑی فضیلت کی بات ہے، جس معاشرے میں سارے لوگ بت پوجتے ہوں اس معاشرے میں بھی کبھی بھی صدیق اکبر نے نہ شراب پی، نہ زنا کے اندر شامل ہوئے، نہ کسی بت کو کبھی سجدہ کیا۔ یہ صدیق اکبر کی عظیم فضیلت ہے، یہ اہل سنت و جماعت کا ترہ امتیاز ہے۔ جب وہ مولا کائنات کا تذکرہ کرتے ہیں تو ساتھ میں ابو بکر کا بھی ذکر کیا کرتے ہیں، تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ سنیوں کا ذکر علی ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں اس لیے کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کہتے ہیں، اور فرمایا کہ وہ وَهُوَ أَحَدُ الْعَشَرَةِ الْمَشْهُودِ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ، مولا کائنات ان لوگوں میں سے ایک ہیں جن کو 10 میں سے ایک ہیں جن کو جنت میں جن کو دنیا میں رہ کے جنت کی خوشخبری سنائی گئی، اور کہا ان میں سے ایک ہیں جو پہلے ہی شروع میں اسلام لے آئے تھے، اور فرمایا ان میں سے ایک ہیں جنہوں نے قرآن جمع کیا ہے۔ قرآن مکمل طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مکمل ہوا، لیکن جو کاتبین وحی تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن سے لکھوایا کرتے تھے، ان لکھوانے والوں میں سے لکھنے والوں میں سے ایک حضرت مولا کائنات کی ذات بھی تھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنے بستر پر علی کو لٹایا تھا اور کہا تھا کہ علی میں تو جا رہا ہوں ہجرت کے لیے، ہجرت کا حکم مجھے آ گیا ہے، تو میرے بستر پر لیٹ جا۔ بڑا خطرناک موقع تھا بظاہر، وہ بڑا خطرناک، اس لیے کہ چاروں طرف لوگ گھیرے ہوئے انتظار میں ہیں کب یہ اٹھیں، اور یہ تو پرام پہلے ہی سے بنا لیا گیا ہے، ایک ساتھ سب ماریں گے معاذ اللہ، تاکہ ان کو قتل کرنے کا گناہ کسی ایک پہ نہ آئے، سارے قبیلے والے ایک ساتھ ماریں گے تاکہ خون بہادا کرنے کا موقع آئے تو سب مل کر کے، اور بنو ہاشم سارے لوگوں سے تو لڑ نہیں سکیں گے، اس لیے پہلے ہی سے پروگرام تھا۔ مگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب کے سامنے سے نکلے، ایک مٹھی کنکری لے کر کے ان کے اوپر مٹی ڈالی اور شاہت الوجوہ کہتے ہوئے نکل گئے، ان کے سامنے ہی سے نکلے، مگر کسی نے نہیں دیکھا۔ جو وہاں پر نہیں تھا وہاں آیا اور کہتا ہے ان کو کہ تم کس کا انتظار کرتے ہو؟ کہ محمد عربی کی اٹھنے کا، جب اٹھیں گے تو ہم سب مل کر کے اس کو شہید کریں گے، اسے قتل کریں گے معاذ اللہ۔ کب پاگل ہو گئے ہو؟ وہ تو کب کے چلے گئے۔ کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہمارے سامنے لیٹے ہیں ابھی، اور ابھی بھی کوئی نہ کوئی لیٹا ہوا ہے۔ کہا تم نے دیکھا نہیں کہ انہوں نے کچھ سر پہ تمہارے مٹی ڈالی تھی؟ جب سب نے جھاڑ کر کے دیکھا تو سب کے سروں پہ کچھ نہ کچھ ملی۔ یہ نبی کا معجزہ تھا، ایک مٹھی مٹی سب کے سروں پہ پہنچ گئی، انہی کے سامنے سے نکلے مگر کسی کو دکھائی نہیں دی۔ کہا وہ سو رہے ہیں، تم جھوٹ بولتا ہے۔ جب صبح کو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ڈالی ہوئی یا استعمال کی ہوئی عظیم ترین کملی اپنے اوپر سے اٹھائی تو وہاں بجائے چہرہ نبی کے چہرہ علی دکھائی دیا۔ لوگ حیران و ششدر، کہاں چلے گئے؟ تم ہو کہ ہاں میں ہوں۔ بڑا خطرناک تھا وہ ماحول، دم بدم علی کو خطرہ لگا رہا ہوگا، اب خطرہ، اب خطرہ، اب خطرہ، اب حملہ نہ ہو جائے، اب حملہ نہ ہو جائے، اب حملہ نہ ہو جائے۔ رات بھر علی کو شاید نیند نہ آئی ہو۔ لوگوں نے پوچھا تھا علی رات بھر نیند نہیں آئی ہوگی؟ رات بھر ڈگمگا، رات بھر خطرہ لگا رہا ہوگا کہ کب اب نہ آ جائے لوگ، اب نہ آ جائیں۔ ارشاد فرمایا جس طرح سے، جس گہری نیند سے علی اس رات سویا کبھی زندگی میں نہیں سویا۔ کیسے خطرناک رات میں تمہیں نیند کیسے آ گئی؟ کہ مجھے اپنے حبیب کے کہے ہوئے پہ یقین کامل تھا، کیونکہ وہ جو کہتے ہیں وہ حق بولتے ہیں، ان کا کہا ہوا کبھی غلط نہیں ہوتا۔ انہوں نے مجھ سے یہ کہا تھا علی تم سو جاؤ، میرے پاس کچھ امانتیں ہیں، ان امانتوں کو فلاں فلاں کو سب کو دے کر کے تم مجھے پھر مدینے آ کر کے مل لینا۔ تو مجھے یقین ہے پہاڑ ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے، زمین ادھر سے ادھر جا سکتی ہے، مگر علی تو جب تک مدینے میں جا کر کے نبی سے مل نہیں لے گا اس وقت تک علی کو موت آ ہی نہیں سکتی۔ اس لیے بڑے اطمینان سے سویا میں۔ تو اسی کا وہ ذکر فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مولا کائنات کو یہ عظمت عطا فرمائی۔
سارے غزوے میں شریک رہے مولا کائنات سوائے ایک کے، غزوہ تبوک کے۔ جنگ بدر سب سے پہلا غزوہ تھا عظیم، اس وقت سے لے کر کے آخر غزوے تک ہر غزوے کے اندر، ہر جنگ کے اندر مولا کائنات رہے، سوائے غزوہ تبوک کے، کہ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مولا کائنات کو مدینے میں چھوڑا اور کہا ہم چاہتے ہیں تم ہمارے پیچھے ہمارے نائب ہونے کی حیثیت سے یہاں رہو گے۔ لوگوں کو موقع مل گیا، منافقین بھی تھے نا وہاں پر۔ ایک ہی چیز کو دیکھو لوگ کس طرح سے بدل دیتے ہیں، اور کسی کو چڑھانا ہوتا ہے نا، یہ چڑھانا، جلسی، یہ اب سے نہیں، اب تو قرب قیامت ہے، اب تو اس کے اندر ہزاروں درجے زیادتی ہو گئی ہوگی، یہ تو اس زمانے کی بات ہے۔ منافقین وہاں رہتے تھے، حضرت مولا کائنات کو چڑھانے لگے، کہنے لگے معلوم ہے کیوں چھوڑ کے گئے تمہارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا انہوں نے مجھے اپنا نائب بنایا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، اپنا بوجھ سمجھتے تھے تم کو، بوجھ ہلکا کر کے گئے ہیں۔ کتنی سخت بات کہی مولا کائنات سے، دل پہ لگی ہوگی حضرت علی کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دور نکل چکے ہیں، دوڑتے ہوئے مولا کائنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، اتنے بہادر انسان کو بچوں عورتوں کے لیے چھوڑ کر جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں مجھے بوجھ سمجھ کے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی لوگوں کو کہنے دو، جو میں کہہ رہا ہوں وہ سنو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اما ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ غیر انہ لا نبی بعدی، کہ اے علی کیا تو اس بات سے خوش نہیں ہوگا کہ میں تجھے اسی طرح سے چھوڑ کر جا رہا ہوں جیسے کبھی حضرت موسیٰ حضرت ہارون کو چھوڑ کر گئے تھے بچوں کے لیے؟ جب کوہ طور پہ گئے تھے نا تو حضرت ہارون کو اپنا خلیفہ بنایا تھا اور کہا بچوں اور عورتوں کی نگہداشت کے لیے ہارون تم ہو، جب تک میں واپس نہیں آ جاتا ہوں تم میرے نائب ہو، تم میرے خلیفہ ہو۔ کہ وہاں حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کو اپنا نائب و خلیفہ بنایا تھا، یہاں میں تجھے بنا کر جا رہا ہوں، مگر فرق یہ ہے کہ وہاں حضرت موسیٰ بھی نبی و رسول تھے اور ہارون بھی نبی تھے، مگر یہاں یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو میرا خلیفہ ہے، میرا نائب ہے، میرا قائم مقام ہے، تو کیا تو اس بات سے خوش نہیں ہے جیسے موسیٰ نے ہارون کو چھوڑا تھا ایسی محمد عربی علی کو چھوڑ کے جا رہا ہے؟ جب یہ سنا تو خوش ہو گئے، واپس تشریف لے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سارے غزوات کے اندر شریک رکھا، یہاں تک کہ خیبر کے اندر بھی، اور خیبر کے اندر بڑا سخت ترین قلعہ تھا خیبر کا، فتح ہو ہی نہیں رہا تھا۔ حضرت ابو بکر بھی گئے، دیگر حضرات کرام کو بھی بھیجا، قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے۔ ایک دن آپ نے رحمت بھری آواز میں ارشاد فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّعْيَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فرمایا کہ کل میں ایسے شخص کو علم اسلام کا جھنڈا دوں گا کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ تو بہت بڑی بات تھی، ہم 1000 دفعہ کہیں ہمیں محبت ہے اللہ سے، ہمیں محبت ہے رسول سے، مگر کیا دلیل ہے؟ ہم تو دلیل دیتے ہی رہتے ہیں اپنے طور سے، کہتے ہی رہتے ہیں، مگر کیا ضرور ہے کہ وہ بھی ہم سے محبت کرے؟ مگر اگر وہی کہتے کہ ہاں ہم تم سے محبت کرتے ہیں تو یہ بڑی دلیل کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا فبات الناس یذکرون یخوضون ویتحدثون لیلتہم ایہم یعطاہا، جب یہ فرمایا تو ساری رات صحابہ کو نیند نہیں آئی،
اور سب سوچ رہے تھے کہ صبح کس کو دیا جائے گا، کیونکہ اس میں ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، عثمان غنی بھی تھے، حیدر کرار بھی تھے، خالد ابن ولید بھی تھے، ابو عبیدہ ابن جرہ بھی تھے، طلحہ ابن زبیر بھی تھے، عبد الرحمن ابن عوف بھی تھے. ارے بڑے بڑے عظیم عشرہ مبشرہ کے علاوہ اور بہادران قوم و ملت بھی تھے، کسی کو بھی دیا جا سکتا. خالد بن ولید کو معمولی شخص ہے، مشہور ترین لوگوں میں سے تھے، کس کو دیا جائے کچھ پتہ نہیں. حضرت عمر فاروق جیسا عظیم انسان جو یہ کہے قسم خدا کی مجھے کبھی بھی یہ تمنا نہیں ہوئی کہ میں سردار بنایا جاؤں، میں آگے آگے رہوں، ساری قوم پیچھے رہے. مگر اس رات تو ساری رات دعا مانگی میں نے اللہ سے، اے میرے اللہ وہ میں ہی ہو جاؤں جس کے لیے تیرے حبیب نے یہ کہا ہے کہ وہ اللہ و رسول کو چاہتا ہے اور اللہ و رسول اسے چاہتا ہے. سارے لوگوں نے دعائیں مانگی، سب نے دعائیں مانگی. فبات الناس یذکرون، سارے لوگوں نے رات گزاری یہی تذکرہ کرتے ہوئے ایہم یعطاہا، کس کو دیا جائے گا. فلما اصبح الناس غدوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلہم یرجو ان یعطاہا، صبح کو سارے لوگ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئے اور ہر ایک کو یہی تمنا تھی کہ اسی کو دیا جائے. فقال این علی بن ابی طالب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاروں طرف نظر دوڑائی اور کہا کہ علی بن طالب کہاں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا فقیلہ، وہ کہا یشتکی عینیہ، ان کی آنکھوں میں کچھ درد ہے، ان کی آنکھیں ہمیشہ دکھتی رہتی تھی کیونکہ وہ جوان تھے نا، کڑیل نوجوان، گرمی تھی بدن میں، اور جس کے بدن میں گرمی ہوتی ہے نا اس کی آنکھیں بہت زیادہ دکھتی رہتی، ہمیشہ آنکھ سرخ، آنکھوں کے اندر. یہ آشوب چشم کا عارضہ مولا کائنات کو بہت زیادہ تھا، صحیح ہو جایا کرتا پھر آ جایا کرتا، صحیح ہو جایا کرتا پھر آ جایا کرتا. اور یہ پہلی دفعہ نہیں تھا، ایسا ہوتا رہتا تھا ان کو. مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آشوب چشم تشریف فرما ہے، اتنے میں کھجور آ گئی. حضرت مولا کائنات نے ہاتھ بڑھایا کھجور کھانے کے لیے، آپ نے ہاتھ روک دیا اور کالی دیکھتا نہیں ہے، تیری آنکھ بہ رہی ہے آشوب چشم میں اور کھجور کھا رہا ہے، نقصان دے گا نا. تو مولا کائنات نے بھی اس وقت تھوڑا سا جوک تو نہیں کہہ سکتے اس کو، لیکن مسکرانے والی بات آپ نے اپنے طور سے ارشاد فرمایا حضرت میں اس آنکھ سے کھا رہا ہوں جس میں آشوب چشم نہیں ہے، میں اس آنکھ سے دیکھ رہا ہوں جس میں آشوب چشم نہیں ہے. آپ نے فرمایا نقصان دے گا تم کو، کچھ اور کھاؤ. جب دوسری چیز لائی گئی تو آپ نے کہا یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ کھاؤ. آشوب چشم زیادہ تر آپ کو ہوتا رہتا تھا، اور اس مرتبہ تو اتنا سخت تھا کہ آپ دیکھ بھی نہیں پا رہے تھے، آنکھیں بند تھیں. آپ نے ارشاد فرمایا بلاؤ، فارسلوا الیہ فاتی بہ، بھیجا لوگوں کو بلا کر کے لاؤ، فاتی بہ، بلا کر کے لائے گئے. فبصق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی عینیہ ودعا لہ فبرئ حتی کان کأن لم یکن بہ وجع. حضرت مولا کائنات تشریف لائے، حاضر بارگاہ رسالت ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن نکال کر کے علی کی آنکھوں میں لگایا. فرماتے ہیں کہ علی کی آنکھوں کا درد اس طرح سے اور شکایت اس طرح سے دور ہوئی، لگتا تھا جیسے کہ کبھی اس میں تکلیف تھی ہی نہیں. فاعطاہ الرایۃ، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ علم اسلام حضرت مولا کائنات کو عطا فرمایا. مولا کائنات وہاں پر تشریف لے گئے، بالکل قلعے کے پاس جا کر کے جھنڈا گاڑا، بالکل قلعے کے پاس. وہاں کے جو اوپر بیٹھے ہوئے یہودی تھے وہ پوچھنے لگے تو کون ہے کہ یہاں تک پہنچ گیا؟ کہا علی ابن ابی طالب ہوں. کہا تیرا نام روشن ہونے والا ہے، اس لیے کہ یہاں پہنچنا بڑا مشکل کام ہے. اس کے بعد فتح یابی ہوئی. اسی کے درمیان یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ خیبر کا قلعہ، اس کا جو دروازہ تھا جس کو 40 لوگ اٹھا پاتے تھے، بعض روایات میں تو یہ ہے کہ مولا کائنات نے اپنی پیٹھ پہ اس کو لے کر کے اس کو اس طرح سے بنا دیا کہ سارے لوگ اس پہ چڑھ کر کے قلعے کے اوپر چڑھ گئے. اور بعض جگہ یہ ہے کہ مولا کائنات نے اتنا بھاری جس کو 40 آدمی
اٹھا سکتے تھے اس کو اپنی ہاتھ میں لے کر کے دوسروں کے واروں کو اس سے روکا، ہاتھ میں ہی رہا اتنی دیر تک کہ اللہ نے مولا کائنات کے ہاتھ پہ خیبر کے قلعے کو فتح کر دیا۔ اتنا بھاری بھرکم خیبر کا قلعے کا وہ پھاٹک مولا کائنات کے ہاتھ میں رہنا، یہ ان کی روحانیت کی قوت کی دلیل ہے۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ازالۃ الخفا کے اندر ذکر فرمایا جاتا ہے۔ اسی میں ایک جگہ یہ فرماتے ہیں، اس سے پہلے میں عرض کروں، جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کو بھائی بنایا مدینہ منورہ کے اندر، حضرت علی رہ گئے۔ حضرت علی کو کسی کے لیے نہیں کہا کہ تم اس کے بھائی ہو، سب کے لیے کہا تم اس کے بھائی ہو، تم اس کے بھائی ہو، علی رہ گئے۔ تو حضرت مولا کائنات آئے، فجاء علی تدمع عیناہ، مولا کائنات آئے روتے ہوئے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ رونا، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں رونا نامردی کی پہچان، کچھ کہتے ہیں ارے ایسا روتا ہے جیسے بچے عورتیں روتی ہیں۔ دیکھو شیر خدا بھی روتے ہیں، لیکن کس کے لیے؟ کسی سے دب کے نہیں، کسی سے ڈر کے نہیں، اپنے آقا کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، روتے ہوئے آ رہے ہیں۔ رسول کے لیے رونا، اللہ کے لیے رونا، یہ دل کی نرمی کو بتاتا ہے۔ رونا ہمارے بزرگوں کی شان رہی ہے۔ کسی کو کوئی روتا ہوا دیکھتا ہے نا، لوگ مذاق بناتے ہیں، جس کو کبھی رونا نہ آئے وہ اپنے نہ رونے پر روئے۔ رونا اسلام کی پہچان رہا ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیشہ روتے رہیے، وہ بزرگان دین کی پہچان ہے۔ کوئی اگر ایسا کرے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن کبھی کبھی، لیکن کوئی اگر یہ سوچے کہ ہم تو روتے ہی نہیں اور نہ رونے کو اچھا سمجھے، نہ رونا اچھا نہیں ہے، رونا اچھا ہے۔ خدا کے لیے رونا اچھا ہے، رسول کے لیے رونا اچھا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا اچھا ہے۔ اپنے شیخ کی بارگاہ میں جائے اور آنسو آ جائے، یہ علی کی یاد تازہ کرتا ہے۔ حضرت مولا کائنات جا رہے ہیں، ارے پیر و مرشد کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، آپ کتنے ہی کڑیل نوجوان ہیں، بہادر ہیں، صحیح ہے۔ جب آپ میدان جنگ میں آئیں، یہ موقع نہیں ہے رونے کا، یہ جواں مردی کا موقع ہے، یہ بالکل درست ہے۔ جہاں جواں مردی دکھانی ہے وہ موقع نہیں ہے رونے کا، وہاں تو سامنے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے حملہ کرنا ہے۔ لیکن نہیں، جہاں پیر کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، شیخ کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، علی نبی کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، تو رو کر کے آنا علی کی سنت ہے۔ تدمع عیناہ ہو، آنکھیں رو رہی تھی، روتے ہوئے آئے اور کہا یا رسول اللہ آخیت بین اصحابک ولم تواخ بینی و بین احد، آپ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا اور مجھے کسی کا بھائی نہیں بنا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی رنجیدہ ہونے کی بات نہیں ہے، میں نے سب کو کسی نہ کسی کا بھائی بنایا ہے، مگر انت اخی فی الدنیا والآخرہ، مگر تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے اور آخرت میں بھی بھائی ہے۔ دنیا میں بھی تو میرا بھائی اور آخرت میں بھی تو میرا بھائی ہے۔ اسی کتاب کے اس حوالے کو پیش کر کے اپنی بات کو اختتام پذیر کروں گا۔ یہ ازالۃ الخفا کے اندر ذکر فرماتے ہیں علیہ رحمت و رضوان، امام احمد نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، درود شریف پڑھ، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ امام نسائی کی یہ حدیث ہے حضرت مولا کائنات سے۔ کہتے ہیں کہ میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس گئے، حتی اتینا الکعبۃ، یہاں تک کہ ہم کعبے کے اندر چلے گئے۔ فصعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی منکبی، یہ بات سننے کی عظیم ترین۔ کہتے ہیں مولا کائنات کہ مجھ سے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی نیچے بیٹھ جا، میں نیچے بیٹھ گیا۔ پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے کاندھے پر کھڑے ہوئے، فنہض بہ علی، کہتے ہیں پھر علی نے نبی کو اٹھایا، علی نے
نبی کو اٹھایا نہض بہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مگر علی ہے، نبی ہے، نبی کا بوجھ برداشت کرنا کوئی معمولی کام ہے؟ نبی کے اوپر ہمیشہ تجلیات ربانیہ کا نزول ہوتا رہتا ہے، نبی کے اوپر وحی کا نزول ہوتا ہے، نبی وہ بوجھ اٹھاتا ہے جس کے لیے قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں کے پر اتار دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف و خشیت سے لرز جاتے، کانپ جاتے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ تو جو بوجھ قرآن کا پہاڑ برداشت نہ کر سکے، قرآن کا وہ بوجھ نبی برداشت کرتا ہے، اور اس بوجھ کو آج علی اٹھا رہے ہیں۔ کہتے ہیں فلما رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضعفی، تو کچھ دیر تک تو اٹھا کے رکھا، کیونکہ وہ اوپر کچھ بت رکھے ہوئے تھے جس کو نیچے گرانا تھا، نیچے لانا تھا، اور وہاں تک ہاتھ پہنچ نہیں رہا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی نیچے بیٹھو، علی نیچے بیٹھے، آپ اوپر کھڑے ہوئے، اوپر کھڑے ہونے کے بعد کہا علی اب اٹھو۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ شیر خدا ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں گے کہ جس شخص عظیم نے خیبر کے قلعے کو جو 40 آدمیوں سے ہل نہیں سکتا ہے، وہ اب نبی کا بوجھ برداشت نہیں کر پا رہا ہے۔ خیبر کے قلعے کو اپنے ہاتھ میں لے کے لڑنے والا نبی کے بوجھ کو برداشت نہیں کر پا رہا ہے۔ پتہ چلا بڑا عظیم وحی کا بوجھ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انہوں نے دیکھا کہ علی کانپنے لگا، وہ کہتے ہیں کہ میرے پاؤں جو کپ کپانے لگے، لرزنے لگے، میں بوجھ برداشت نہیں کر پایا، تو مجھ سے فرمایا قال علی اجلس، مجھ سے کہا علی نیچے بیٹھ جاؤ، فجلستو، تو میں بیٹھ گیا، فنزل نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجلس علی۔ اب یہ جو پہلی بات آپ نے سنی وہ تو عظیم تھی ہی، اگلی بات اس سے عظیم ترین ہے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ میں نبی کا بوجھ برداشت نہیں کر پایا تو مجھ سے کہا علی اب میں بیٹھتا ہوں تو میرے کاندھے پر چڑھ، میں بیٹھتا ہوں اب تو میرے کاندھے پر چڑھ۔ وجلس علی، میرے لیے بیٹھ گئے، وقال اسعد علی منکبیا، اور مجھ سے ارشاد فرمایا علی ہزاروں کروڑوں سنکھوں در سنکھوں تقدیروں کی عظمت علی کی تقدیر کی عظمت پہ قربان ہے۔ آج علی سے نبی خود کہہ رہا ہے اے علی میں بیٹھتا ہوں تو میرے کاندھے پر چڑھ۔ جسے اب نبی اٹھائے اس علی کو کون گرائے؟ کائنات اسے نہیں گرا سکتی جس کو نبی نے اٹھایا ہے۔ فرمایا اسعد علی منکبیا، اے علی میرے کاندھے پر چڑھ جا۔ فصعدت علی منکبیہ، چنانچہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پر چڑھ گیا۔ یہ بے عزتی نہیں ہے، نبی خود کہہ رہے ہیں، نبی خود کہہ رہا ہے میرے شانے پر چڑھ جا۔ فنہض بی، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اٹھایا اور مجھے اٹھا کر کے اوپر کو اٹھے۔ فقال علیہ الصلاۃ والتسلیم انہ لیخیل الی انی لو شئت لنلت افق السماء۔ فقال علی علیہ السلام، حضرت راوی بیان فرماتے ہیں، مولا کائنات کا بیان سماعت فرمائیے، کہتے ہیں جب میں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کاندھے کے اوپر چڑھا نا، بظاہر تو چڑھنے کی مقدار تھوڑی ہی سے رہی ہوگی، لیکن کہتے ہیں جب میں نے نبی کے شانہ اقدس کے اوپر اپنے پاؤں کو رکھا، میں اوپر کی طرح چڑھا، اوپر کی طرف چڑھا تو مجھے ایسا لگا جیسے میں آسمان کی بلندیوں کو اپنے ہاتھ سے چھو لوں گا، آسمان مجھے قریب نظر آئے، آسمانوں کے اندر اپنے آپ کو میں نے پایا۔ افق السماء فصعد علی الکعبۃ، علی کعبے کے اوپر چڑھے، وعلیہ تمثال من صفر او نحاس، وہاں بہت اوپر ایک بت رکھا ہوا تھا، کوپر کا تھا یا کسی اور چیز کا تھا۔ فجعلت اعالجہ لازیلہ یمینا و شمالا، تو میں اس کو ہلانے لگا ادھر، کیونکہ وہ مضبوطی سے جمع ہوا تھا، میں نے اس کو ادھر ہلایا، ادھر ہلایا، داہنے ہلایا، بائیں ہلایا، وقداما او من بین یدیہ ومن خلفہ، آگے کی طرف ہلایا، پیچھے کی طرف ہلایا، حتی اذا استمکنت فیہ، یہاں تک کہ جب میں اس کو بالکل ہلا چکا، گرانے کے قابل ہو گیا،
فقال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقذفہ، تو اللہ کے نبی نے مجھ سے فرمایا اے علی اسے نیچے پھینک دو. فقذفت بہ فکسرتہ کما یکسر القواریر، تو میں نے اسے نیچے پھینک دیا اور اس کو توڑ دیا، وہ ایسے ٹوٹ گیا جیسے کہ شیشے کے ٹکڑے ٹوٹ جاتے ہیں. حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت آپ اس سے اچھی طرح سے محسوس کر سکتے ہیں. علی وہ ہے جس کو نبی نے اپنے شانوں پہ چڑھایا ہے. 17 رمضان تھی اور 40 ہجری تھی کہ حضرت مولا کائنات کے سر اقدس کے اوپر آ کر کے ابن ملجم خبیث نے اتنی زور سے تلوار کا وار لگایا، مولا کائنات کی زبان سے فوراً نکلا فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا، کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا. اس کے 2-3 دن کے بعد، یعنی کہ زخم لگنے کے 2-3 دن کے بعد حضرت مولا کائنات کی شہادت ہو جاتی ہے. رب تبارک و تعالی ان کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. انشاءاللہ مختصر صفات